أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. سورۃ یوسف آج شروع ہو رہی ہے. ویسے تو رمضان چل رہا ہے اور رمضان کا تذکرہ تو بہرحال مقدس ہے اور ضمناً وہ چل بھی رہا ہے ساتھ. ہمارے ہاں چونکہ تفسیر کا ایک سلسلہ ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے تو سورۃ ہود ختم ہوئی 12ویں سپارے میں اور 12ویں میں آگے سورہ یوسف شروع ہوئی. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے والا بنائے اور قرآن پر اللہ تعالیٰ اور دین کے علم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کی بدحالی نے مسلمان معاشرے کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو لپیٹ لیا ہے اور مسلمان کمزور ہیں ہر اعتبار سے. روحانی طاقت کے اعتبار سے بھی بالکل صفر ہیں الا ماشاء اللہ، اور جو مادی طاقت ہے اس میں بھی مسلمان بہت کمزور ہیں. اصل طاقت تو ایمان کی طاقت ہے. ایمان کی طاقت سے انسان کو ساری طاقتیں نصیب ہو جاتی ہیں اور جب ایمان کی طاقت نہ ہو تو پھر انسان اپنی کوئی طاقت بھی بروئے کار نہیں لا سکتا. اگر انسان مستقیم المزاج ہو، کتنا بھی کمزور ہو، اس کو پتہ ہے رمضان آ گیا اور میں نے روزہ رکھنا ہے، اب اس کو کبھی دن بھر محسوس نہیں ہوگا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہ پیاس ہوگی نہ کچھ ہوگا، اس لیے کہ اس کا دھیان ہی نہیں ہے کسی بات کی طرف. عزم نے کام آسان کر دیا، انسان کے ارادے نے کام آسان کر دیا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، بات ختم. اور یہی وجہ ہے کہ روزے دار کے لیے روزہ رحمت ہے اور بے روز آدمی جو روزہ نہیں رکھتا ڈنڈی مارتا ہے اس کے لیے روزہ بلا ہے، وبا ہے. وہ تو ہائے وائے چیخ پکار پہ اتر ہے، اس کے لیے رمضان گرفت اور قید ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو جب انسان کا عزم پختہ ہو تو اس کا کام اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آسان فرما دیتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کی منزل اس کے قریب کر دیتے ہیں. اب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے فرض سے پہلے 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا ہے، روزہ اترا ہے. اس سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا اور جب رمضان آیا تو عاشورے کے روزے کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا. تو رمضان کے پورے 30 روزے یا 29 روزے یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں، مرد ہو یا عورت ہو. اور رات کی تراویح بھی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور یہ صحابہ، تابعین اور پوری امت کے مقتدر طبقے کا یہ کام ہے کہ جنہوں نے اس عمل کے لیے اپنے آپ کو مستعد کیا اور اپنے آپ کو صف اول کا بندہ بنایا اور خدا کا تابع فرمان ثابت کیا اپنے آپ کو. اللہ رب العالمین نے تراویح کے اندر بہت اجر رکھا ہے. علماء کہتے ہیں کہ تراویح کے ایک سجدے میں اللہ رب العالمین 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں.
ایک سجدے میں۔ اللہ نے تراویح میں اتنی عظمت رکھی ہے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے کہ مسلمان اس میں اعتکاف کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر، بسم اللہ، تو رمضان المبارک کا اعتکاف اللہ رب العالمین نے رکھا کہ مسلمان آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور اس اعتکاف سے اللہ رب العالمین کا قرب ڈھونڈتے اور اللہ رب العالمین کے در پر بیٹھ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا 30 دن کے لیے، قوم بہت سختی، تھک گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اعتکاف آرام کے لیے، راحت کے لیے، ظاہراً باطناً اعتکاف میں راحت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا اعتکاف کرایا، تو دیکھا کہ ابھی اچھی طرح سے اطمینان نہیں ہوا، تو کہا 10 دن مزید رک جاؤ، 40 دن کا اعتکاف کرایا۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کا ہے کہ مسلمان اعتکاف کرتے ہیں اور پورے رمضان کے روزے اور پورے سال کی مانگ، سال کی کمائی اکٹھی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے وہ نوافل اور تسبیحات کرتے ہیں۔ یہ صالح اور متقی لوگوں کا کام ہے اور ایمانداروں کی صفت اور وصف ہے، یاد رکھو۔ اور یہ بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ مسلمان اعتکاف بیٹھے، اور اعتکاف نام ہے بادشاہ کے دروازے پہ فقیرانہ انداز میں آ کے بیٹھ جائے، اللہ کے دروازے پہ بیٹھو، اور اللہ معتکف اعتکاف کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے اور اللہ اس کو محروم نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اللہ کے دروازے پہ بیٹھو، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ محروم اٹھ کے دے۔ اعتکاف بہت بڑی نعمت، زندگی میں ایک بار تو کرنا چاہیے، بندے کو سوچنا چاہیے۔ میں خود آگے پیچھے رمضان میں ادھر بیان ادھر بیان، پچھلے سے پچھلے سال میں خود اعتکاف بیٹھا، میں نے کہا ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑا لیا ہوا بیانوں اور تقریروں کا، یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، مجھے کرنا چاہیے۔ تو میں خدا کی توفیق و احسان کے ساتھ اعتکاف کیا میں نے، اور اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بخشا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو۔ اعتکاف اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یاد رکھو۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے نہیں ہے دینی تقاضوں کو، اگر لوگوں کو ان کی روحانی بیماریوں پر اطلاع کی جائے لوگ برا مناتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، کسے باشد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے ٹیسٹ لکھتا ہے اور کہتا ہے یار آپ کے اندر تو فلاں بیماری ہے، تو وہ ڈاکٹر پر اس کو رحم آتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، فخر کرتا ہے یار چلو میرے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا میرے اندر فلاں بیمار، فکر مند ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ اور اگر بیمار آدمی کو ڈاکٹر اس کے علاج اور تشخیص کی بجائے گلے لگائے اور کہ آؤ آؤ ماشاءاللہ تم تو بڑے صحت مند ہو اور تمہیں تو مبارک ہو، تم تو بہت خوبصورت، تمہیں کوئی بیماری، تو آدمی کو وحشت ہوگی کہ یہ ڈاکٹر ہے، میں مر رہا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے، میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے، میرے اندر کوئی مسئلہ تو ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں، تو وہ ڈاکٹر کو دل میں برا جانے گا اور کسی کو مشورہ نہیں دے گا کہ اس کے پاس جاؤ۔ لیکن دوسری طرف دیکھو، اگر کوئی دین کا عالم یہ بتائے کہ تمہارے اندر یہ کمزوریاں ہیں اور یہ کمزوری مستقبل میں تمہیں وہاں لا کھڑا کرے گی، تو لوگ خفا اس لیے ہوتے ہیں کہ روح کا، ایمان کا، آخرت کا اور قبر کا، حشر کا فکر ہی نہیں، اس پر عملاً یقین نہیں ہے، اس لیے پرواہ نہیں کرتے کہ میں پرواہ کروں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں اور میرا یہ ضعف، میری یہ کمزوری دور ہو، میرے اندر یہ کیوں ہے۔ تو ایک اعتکاف بہت بڑی نعمت ہے۔ بہتر ہے کہ اعتکاف بندہ ایسی مسجد میں کرے جو جامع مسجد ہو، جمعہ ہوتا ہو، نماز ہوتی ہو، اور اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف نہ ہو سکے تو پھر جمعے کے لیے چلا جائے، لیکن اتنے وقت پہ نکلے کہ جہاں کے وہاں سنتے پڑے، بیان شریک ہو، نماز پڑھے اور پھر واپس آ جائے۔ اعتکاف میں کوئی منہ بندنا نہیں ہوتا کہ بات ہی نہیں کرنی کہ ہم نہ خیر افیت ہو سکتی ہے، گھر میں بتایا جا سکتا ہے فلانی چیز بھیج دو، فلاں کھاؤں گا، اس میں کوئی حرج۔ حتیٰ کہ کوئی تاجر اعتکاف بیٹھ جائے تو بتا سکتا ہے کہ بھئی میری فلانی چیزیں، سامان جو ہے وہ اس ریٹ پہ رکھ لو، یہ اس پہ رکھ لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ اعتکاف میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کی، تو اس سے بیمار کے گھر جانا ثابت نہیں ہے، چلتے میں بغیر رکے خیر پوچھ لی کہ حال صحت کیسی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے، ام المومنین آئیں اور آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی، پاس سے صحابی گزر رہے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ جس عورت کے ساتھ میں کھڑا تھا یہ میری اہلیہ ہے، میری بیوی ہے۔ تو صحابی نے سر پکڑ لیا، رسول اللہ میں سوچ سکتا ہوں آپ کسی غیر عورت کے پاس کھڑے ہو؟ کہا نہیں، تمہارے دل میں اگر خیال بد آ جائے تو تمہارا ایمان سلب ہو جائے۔ انبیاء کی تو یہ شان ہے، اور یہاں پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف کہتے ہیں الحبس فی المسجد ولزومہ، مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا، لغوی تعریف مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا اور مسجد میں بیٹھ جانا۔ المکث فی المسجد ولزومہ علی وجہ مخصوص، اعتکاف کی اصطلاحی تعریف کہ اپنے آپ کو مسجد کا بنا لینا، بس وضو کے علاوہ مسجد سے نہ نکلنا، اور ذکر میں رہنا، تسبیحات میں رہنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ سے مانگنا۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھو۔ ایک ہے اعتکاف واجب، ایک ہے اعتکاف سنت، اور ایک ہے اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے جو بندہ کسی نظر منت کی وجہ سے اپنے اوپر کر لے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا۔ یہ آل حق کا طریقہ ہے، یاد رکھو، یہ ہمارا دین ہے۔ میں فلاں الجھن سے نکل گیا، میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ اور باطل کا کیا طریقہ ہے؟ میرا فلانا کام ہو گیا، میں اتنے دن فلاں دربار پہ جا کے لٹک جاؤں گا۔ یہ جہالا کا طریقہ ہے، یاد رکھو، یہ بے دینوں کا طریقہ، سمجھ گئے؟ انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، قرآن کہتے ہیں تم اور تمہارے جھوٹے خدا دونوں جہنم کا ایندھن ہو، یاد رکھو، یہ یاد رکھو۔ پیران طریقت اور مشائخ امت خود اعتکاف کرتے تھے، پاک باز ہوتے تھے، خوشبو کی طرح جسم ان کے مہکتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کا ڈر رکھتے تھے، مخلوق کو، مریدین کو، اپنے متعلقین کو، حلقہ احباب کو اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے۔ یہ پیر ہوتے ہیں، یہ تعارف قرآن نے کیا، یہ حق والے ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں وقت کی ضرورت ہے، یہ ان سے اسلام اور کلمہ باقی ہے، ان کا کوئی انکار نہیں۔ اور جو نہ خود نماز پڑھے، نہ اس کا مرید نماز پڑھے، نہ خود مسجد والا ہو، نہ اس کا مرید مسجد والا ہو، نہ خود کبھی نہایا دھویا وضو کیا ہو، نہ مرید کو نہانے دھونے وضو کا پتہ ہو، وہ جہالائے زمانہ، دین کے دشمن، اسلام اور شریعت کا کچھ تو خون کرنے والے، یاد رکھو۔ تو پہلا اعتکاف ہے اعتکاف واجب۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا، خدایا میرا فلانا کام ہو جائے، میں فلاں مشکل سے اگر نکل گیا، میرے لیے یہ اگر آسانی پیدا ہو گئی تو میں 2 دن، 1 دن، 4 دن اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب۔ اور اعتکاف سنت، وہ یہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف سنت۔ سنت المؤکدہ علی الکفایہ، کہ اگر ایک آدمی نے بھی محلے سے کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اور اگر کسی نے نہ کیا تو سارے گناہگار ہیں۔ جیسے کہ کسی کو تو کرنا چاہیے، کسی کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اعتکاف آخر مذاق نہیں، اس پر فکر مند ہونا چاہیے لوگوں کو۔ اور ایک اعتکاف مستحب، وہ عام اعتکاف ہے، کسی قسم کا بھی ہو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف تھوڑی سے تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، لمحے بھر کا بھی۔ آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، مسجد میں دایاں پاؤں رکھیں اور دعا پڑھ لیں، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، جب تک میں اس مسجد میں ہوں، اعتکاف میں ہوں، بس اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ اعتکاف ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے اعتکاف ہیں وہ مستحب اعتکافات ہیں۔ تو مسلمان اللہ کے در پر معتکف ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں دعائیں کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، یاد رکھو۔ ایمان کی طاقت سے دین بچتا ہے، یاد رکھو، اور ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے خالص لوگوں سے دین لینے سے، یاد رکھو۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں جہل ہے نا، یاد رکھو، اللہ کے نبی جب تک ابو جہل اور ابو بکر میں فرق نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، ظاہر میں تو ایک جیسے ہیں، ظاہر میں ایک جیسے ہیں، دونوں کی داڑھی ہیں، دونوں عربی بولتے ہیں، دونوں فصیح ہیں، دونوں سردار ہیں، دونوں وڈیرے ہیں، دونوں بات چیت میں ماہر ہیں، میدان مارا ہوا ہے، لیکن جو حقیقت ابو بکر میں ابو جہل کو قیامت تک نہیں نصیب ہو سکتی۔ تو آج لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ جی داڑھی رکھی ہوئی، جی پگڑی باندھی ہوئی تھی، جی دیکھو جی قرآن بیان کرے، نہ نہ نہ۔ کتنے ایسے ظالم پیدا ہو گئے جن کو قرآن کے ابجد کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ جی علماء کی اب ضرورت نہیں، ہم قرآن خود سمجھ سکتے ہیں، ہم نے قرآن پہ سرچ کی ہے، ہم نے
بسم اللہ میں پھنسا دوں اگر ہوں کہیں تو نہیں جانتے قرآن کو لوگ. قرآن کے یاد رکھو عربی جان لینا اور چند الفاظ کو رٹ لینا یہ عالم ہونا نہیں ہے, یہ مولوی ہونا نہیں ہے. عربی سے بندہ اگر عالم بن جائے تو ابو جہل تو بہت بڑا مولوی صاحب تھا, عالم تھا, عربی تو اس کو آتی تھی. عربیت سے تعلق نہیں ہے, وہ روح علم ہے جس کے ادراک کو جب تک نہ پاؤ تو بندہ عالم اور علم سے نہیں جڑتا, وہ نسبت نہیں ملتی. یاد رکھو کب سے علماء چلتے آ رہے, کبھی کسی ڈاکٹر کی, کسی سکالر کی, کسی علم والے کی, کسی سائنسدان کی نفی نہیں کی. کوئی عالم تمہیں ملا ہو کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس نہ بیٹھنا, فلاں پروفیسر کے پاس نہ بیٹھنا, فلاں وکیل کے پاس نہ بیٹھنا, نہیں. اور کتنے اس نام کے گمراہ آپ کو ملیں گے جو کہ علماء کے پاس نہیں بیٹھنا, بس علماء کے پاس, بس ان سے کیوں؟ اس کا زہر چلتا ہی تب ہے جب آپ علماء سے کٹ گئے. اس کا زہر چلتا ہی تب ہے. دیکھو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, چھوٹے چھوٹے عربوں کے بچے کتنے اپنے دین پر پختہ ہے کیونکہ ان کو بچپن سے دین. میں حیران رہ گیا, یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے بڑا ہے, میں نے چھوٹا سا بچہ جو مر کے بیٹھ سکتا ہے اور اب بھی باتیں کرتا ہے فلسطین کا, وہ زخمی ہے. میں حیران ہوا وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے میرا دماغ, میری فکر بدل دی. وہ صرف بول سکتا ہے, اتنی عمر کا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے یا رب یا رب. کیسا رب رب سکھا ہے, کیسے رب رب سکھا. اور یہاں 14 سال کا ہو جاتا ہے اور اماں آ کے کہتی ہے کوئی تعویذ جو مڑا کھٹے تو مترنا ہے. یہ 14 سالہ تک کھٹے تو مترنا ہے. آپ میری باتیں سمجھے. اور پھر وہ موتر ادھر سے تو بند ہو جاتا ہے, پھر ساری زندگی منہ کی طرف سے. وہ کیسے؟ امیر معاویہ پہ لکھتا ہے, امیر معاویہ پہ تانے کستا ہے. امیر معاویہ کون ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا, کاتب وحی. 111 خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف لکھے, ان میں سے صرف 70 خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھے. تو ایک رافضی شیعہ کہنے لگا مجھے کہ آپ امیر معاویہ کو کاتب وحی کہتے ہیں, وہ تو خط لکھتے تھے, حضور کے منشی تھے. میں نے کہا مان لیا خط لکھتے تھے, خطوں میں حضور کیا لکھواتے تھے؟ علم وحی لکھواتے تھے, اسلام کی طرف غیر کو بلاتے تھے, دین کی دعوت دیتے تھے. 111 خطوط میں سے صرف 70 خط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے, اور اس کے علاوہ امیر معاویہ نے وحی لکھی ہے, قرآن لکھا ہے, مستقل کاتب وحی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی یہ سالہ صاحب ہیں. ادھر کسی کا سالہ ہو چرسی بنگی ٹٹو, کہتے ہیں مسز کا بھائی ہے. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا بھائی ہے, ابو سفیان کا بیٹا کاتب وحی ہے, اور یہ منہ کی طرف سے پیشاب کر رہا ہے. اب اس کا تعویذ, اس کی دعا, اس کی پھونک کون؟ اس کو کہتے ہیں جی سرچ ہے, میں نے اسلامیات سیکھ لی, میں دین سمجھا. ہو یہ دین سمجھا ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے وڈیروں پر, جن پر امت کو مان ہے, جو ہماری بنیاد ہے, جو ہماری بنیاد اساس ہے, جو ہمارا اثاثہ ہے, ان کے اوپر الفاظ کس رہے. یہ کیوں ہوا؟ اہل دل اور اہل ایمان سے کٹ جانے کی وجہ سے ہوا. تو میں نے کہا اعتکاف 3 قسم کا ہے. اعتکاف واجب, کسی منت کی وجہ سے اعتکاف کرنا. اعتکاف سنت, وہ یہ رمضان والا. اور اعتکاف مستحب, کسی وقت بھی اعتکاف کر لینا. جب مسجد میں جاؤ اعتکاف کی نیت کر لو. ہماری سورۃ یوسف چل رہی ہے, الف لام را. اس کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا, سارے مفسرین لکھتے ہیں اللہ عالم, اللہ ہی جانے اس کا کیا ترجمہ, اللہ جانے. مولانا روم کہتے ہیں کہ میان عاشق و معشوق رمز است, کرامن کاتبین لا ہم خبر نیست. کہ محبوب اور محب میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں, عام بندہ نہیں جانتا. ان حروف مقطعات کا مطلب اللہ جانے, اللہ کا محبوب جانے, امت نہیں جانتی. اور یہ اس لیے بھی اللہ نے رکھے کہ کوئی کہے میں بہت بڑا عالم ہوں, میں بڑا قرآن جانتا ہوں, اسے کو قرآن شروع ہو گیا, پڑھو الف لام میں, ترجمہ کیا, کوئی پتہ نہیں. کیا عالم ہو, اللہ نے مان توڑا ہے. کیا عالم ہو, کچھ بھی نہیں. تو اللہ کہتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں ہیں کھلی واضح کتاب کی. غور سے سننا, پیچھے ذکر ہے, پیچھے سورت گزری ہے سورت ہود, اور یہ ہے سورت یوسف. دونوں کا ربط کیا ہے سنو. سورت ہود کے اندر بیان ہوا کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر قدرت نہیں رکھتے,
اور یہ ذکر ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کسی کی تقدیر نہیں پلٹ سکتے، سورۃ ہود میں ذکر ہوا. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بطور مثال کے مستقل بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہ دیکھ لو باقاعدہ ایک نبی کا حال ہے کہ 40 سال یا 80 سال صرف ایک بات کے پیچھے لگے رہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، نہیں جان سکے، کیونکہ غیب جاننے والا ایک اللہ ہے. اور سورۃ ہود کی آخری آیت پوری سورت کا خلاصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، غیب اللہ کے لیے ہے. الیہ یرجع الامر کل، سارے کام سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کے جانے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس پر بھروسہ کریں، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، کسی کا زور نہیں چل سکتا. تو پھر فرمایا تِلْكَ آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی. مفسرین کہتے ہیں کہ جب کتاب کے ساتھ اس کی صفت مبین آئے تو دلائل نقلیہ مراد ہوتے ہیں، اور جب کتاب کے ساتھ اس کی صفت حکیم آئے، کتاب الحکیم، تو دلائل عقلیہ مراد ہوتے ہیں، یعنی عقل کے ساتھ بات ہوتی ہے. تو یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو کھلی واضح ہے. تو کتاب کا لفظ موصوف، المبین اس کی صفت، تو کتاب کی صفت جب مبین آئے تو پھر دلائل عقلیہ نقلیہ مراد ہوتے ہیں. یاد رکھو انا انزلناہ، اللہ کہتا ہے بے شک ہم ہیں، انزلناہ جس نے نازل کیا، قرآن کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 دعوے ذکر کیے. 2 دعوے عظیم ہیں، بڑے دعوے، 2 دعوے صغیر ہیں، چھوٹے دعوے. اور وہ جو 2 دعوے عظیم ہیں وہ جو سورۃ ہود کے آخر میں ذکر کیے کہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے. تو لازمی بات ہے جب غیب کا جاننے والا اللہ ہے تو چیزوں پر اختیار بھی اسی کا ہے کہ وہی جانتا ہے کہ معاملات کیا ہیں اور معاملات کیسے ہیں. اور وہ جو 2 دعوے صغیر ہیں، چھوٹے ہیں، وہی سورت کے آخر میں بیان کیے. ذالک من انباء الغیب، یہاں سے لے کر وما هو الا ذکر للعالمین تک، یہ ایک دعویٰ ہے. اور دوسرا دعویٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، یہاں سے لے کر آخر سورت تک دوسرا دعویٰ صغیر ہے. اور وہ جو 2 دعوے عظیم سورہ ہود کے آخر میں بیان ہوئے، اس سورت کی شروع میں ان 2 عظیم دعووں کو بیان کیا جاتا ہے، 2 عظیم دعووں کو. اور اللہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا. اور یہ یاد رکھو انزلنا کا مطلب ہوتا ہے یکدم ٹک، یہ چیز جو اوپر سے آ گئی اس کو کہتے ہیں انزلنا. اس لیے کہتے ہیں کہ انزل اللہ ماء، اللہ نے بارش نازل کی. تو بارش یکدم آ جاتی ہے، یہ تھوڑا کہ بارش آ گئی ہے اتر گئی ہے جی پہلے آسمان پہ آ گئی ہے تو اگلے مہینے نیچے آ جائے گی. ایسے تو انزل ینزل کا مطلب ہوتا ہے یکدم نازل کرنا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں انا انزلنا قرآنا، ہم نے یکدم قرآن کو نازل کیا. تو قرآن یکدم نازل تو نہیں ہوا، وہ تو 23 سال میں نازل ہوا. تو یہ تو بات غلط ہو گئی. یہ باتیں ہیں سمجھنے کی. اور اس طرح یہ ڈاکٹر لوگ، یہ غامدی جیسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. وہ 30ویں سپارے میں اللہ نے سورۃ القدر بیان کی اور اس میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. اور وہاں بھی انزلنا ہے، اور انزلنا کا مطلب ہوتا ہے یکدم نازل کرنا، جبکہ قرآن تو 23 سال میں نازل. ایک ہوتا ہے انزل ینزل یکدم، ایک ہوتا ہے نزل ینزل، باب تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے نازل کرنا. یہ دونوں قرآن کی صفت ہے. انزل ینزل یکدم نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا وہ لوح محفوظ سے آسمان اول پہ اللہ نے یکدم نازل کر دیا، یہ مطلب ہے انزلنا کا. اور وہاں سے اللہ نے آرام آرام سے 23 سال میں اپنے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ مطلب ہے نزل ینزل تنزیلا، آرام آرام سے نازل. تو اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے نازل کیا قرآن کو جو عربی ہے. انا انزلنا سے لے کر اللہ تعالیٰ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ تک تمہید توتیہ کو بیان کیا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل، انزلنا نازل ہم کر رہے ہیں، کسی کا کمال نہیں، ہم نازل. لیکن قرآن کیسے ہے؟ قرآن عربیا، قرآن موصوف عربیا اس کی صفت، ہم نے نازل کیا قرآن عربی میں. لعلکم تعقلون،
تاکہ تمہیں عقل ہو، شعور ہو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عقل، شعور، جو دین جس کا طلبگار ہے اس کو حاضر کر لو اور اس کو مذاق نہ سمجھو، طلبگار بن کے سمجھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کلام کیا کرنے لگے۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرا اختیار، میرا امر کلی، اور میں جب تک نہ چاہوں کسی کام کا وقوع پذیر ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو تم متوجہ ہو جو انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، میں نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ لعلکم تعقلون، تم اس کو عقل اور شعور کے ساتھ، حاضر باشی کے ساتھ سنو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا خطاب کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک، ہم قصے بیان کرتے ہیں آپ پر، علیکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، قصوں میں سے بہترین قصہ کہ ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں، بہترین قصہ کہ جس کو تم سمجھو اور جس کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ اور تم اس سے پھر سبق حاصل کرو۔ مقصود کیا تھا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو پردے غیب یہ میں جانتا ہوں، اگر یہ کوئی جاننے کی چیز ہوتی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خود اپنے بھائی یوسف کو غائب نہ کرتے، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ باپ پیغمبر ضرور ہے، غیب دان نہیں ہے، اس لیے باپ پریشان ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کا کیا بنا، کیوں کہ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یاد رکھو۔ اور جس کو اللہ ظاہر کر جاتا ہے وہ غیب نہیں رہتا۔ جیسے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے بلایا کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، اور ایک جگہ کھڑا کیا دیوار کے سائے میں، پیچھے یہودی کھڑے تھے، یہ یہودی شیطان ہیں اتنے، انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو آج فلسطینیوں کو کیا چھوڑے۔ جبرائیل امین فوراً آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا آپ سے کوئی مشورہ نہیں کرنا، پیچھے یہودی کھڑے ہیں، وہ آپ کے اوپر دیوار گرا کے آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً ہٹ گئے، اللہ ہی جانتے۔ ایک یہودی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صحابہ کے ساتھ دعوت کی اور گوشت بنایا اور اس میں زہر ڈالا اور وہ کھا لیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل نے آ کے بتایا کہ گوشت میں زہر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ گوشت کی بوٹیاں خود بولنے لگ گئیں کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ہے۔ لیکن جو 7 صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی وہ زہر کھانے کی وجہ سے شہید بھی ہو گئے، پھر اس عورت یہودی کو قتل بھی کیا گیا قصاصاً۔ وہ لقمہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت میں لے لیا، وفات کے وقت پیغمبر فرماتے تھے کہ مجھے اس زہر کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام ایک اعتبار سے شہید بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر اور اس کا اثر جسم میں ظاہر ہوا۔ تو یہ قرآن ہے، اس قرآن کو چھوڑیں گے ہلاک ہو جائیں گے، ہم یاد رکھو۔ تو اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، میں آپ کے اوپر، ہم آپ کے اوپر قصے بیان کرتے ہیں اچھے اچھے، بما اوحینا الیک، بوجہ اس کے کہ ہم نے وحی کیا آپ کے، اوحا وحی، اوحا یوحی باب افعال سے، جمع متکلم کا صیغہ، اوحینا ہم نے وحی کیا، یعنی کیا مطلب کہ تم یہ جان لو کہ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم پیغمبر ہے اور ابھی بہت بڑی باتیں سنانے والے ہیں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ اوحینا الیک، وہی کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ اوحینا الیک، وہی ہم کر رہے ہیں آپ کی طرف، ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں۔ ھذا القرآن، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وہی کر دیا، اور اب اس قرآن سے سمجھو کہ رب تمہیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین متوجہ کر رہے، یہ ہے خدا کا انداز کہ متوجہ ہو جاؤ، حاضر ہو جاؤ اور سمجھو کہ قرآن کس بات کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن كُنْتَ، اگرچہ اے پیغمبر، من قبلہ، اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے، من قبلہ لمن الغافلین، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یوسف پیغمبر کون اور ان کے ساتھ کیا بھی تھی، لیکن اوحینا الیک، ہم نے آپ کو بطور وحی بتا دیا کہ کفار آپ سے پوچھ رہے ہیں، لو ہم آپ کو بتاتے ہیں یوسف کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، قرآن سنو۔ تو پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، یاد رکھو، یہ یاد رکھو۔ دین کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے بیان کروں، نا، دین وہی بیان ہوگا جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، اپنی مرضی سے بیان ہوگا، دین نہیں ہوگا، یاد رکھو، وہ دین نہیں ہوگا۔ دین وہی ہوگا جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، حضرت کے بتائے کے بغیر دین نہیں ہے، یاد رکھنا۔
دین وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور پھر اسی لیے فرمایا کہ قرآن عربی، قرآن عربی میں ہے، اس کو سمجھنے کے۔ اس لیے آج ہم عربی نہیں سمجھتے، اس لیے ہماری حکومتوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ سپیکر کی اجازت نہیں ہے، البتہ خطبہ سپیکر میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خطبے میں کیا ہوتا کیا ہے، خطبے میں بے شک جو مرضی کہتے رہو، ہمارا کیا ہے، ہاں، لیکن علم کی بات نہیں کرنے۔ وہ کوئی گیا تھا نا حج کرنے کے لیے، اور کسی نے عربی کے ساتھ پنگا لیا، اس نے سنائی 4-6، واپس آیا، کسی نے پوچھا کوئی نئی بات، اس نے کہا یار عربی کو دیکھا بڑے بیوقوف ہے، میں نے اس کو مارا اور گالیاں دی، وہ مجھے قرآن سنا رہا تھا، وہ قرآن نہیں سنا رہا تھا، وہ عربی میں بھی وہ بھی گالیاں دے رہا تھا، صرف عربی تھی۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات سے باخبر نہیں تھے۔ اور بدعتیان کیا کہتے ہیں؟ بدعتیان بے دینان گمراہان دین و ملت کہتے ہیں کہ انبیاء کو سب غیب پتہ ہوتا ہے، وہ ویسے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے ہیں، دیکھو کیسا الزام لگا دے، یعقوب علیہ السلام ویسے ہی روتے رہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ یہ ہوتا ہے جب قرآن سے کٹ جاؤ۔ جن لوگوں نے یہ انکار کیا کہ نعوذ باللہ ابو بکر مسلمان نہیں ہے، عمر مسلمان نہیں ہے، روافض، امہات المومنین اسلام پر نہیں ہے، نعوذ باللہ، حضرت عثمان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ، اور جناب علی امیر معاویہ نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہے، استغفر، تو اب ان کے تذکرے تو قرآن میں آ چکے ہیں، تو پھر ان کو دوسرا کام کیا کرنا پڑا؟ پھر یہ دعویٰ کرنا پڑا کہ یہ قرآن ہی صحیح نہیں ہے۔ بھائی اصل قرآن تو امام مہدی لے کے غار میں چلا گیا، وہ قیامت کے قریب آئے گا، اور اس قرآن کی لمبائی 70 گز ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک کسی گاڑی موٹر سائیکل کی ضرورت ہے۔ ہاں، اصل قرآن ادھر، کیونکہ صحابہ کے انکار سے لازم آیا کہ قرآن کا بھی انکار کرو، کیونکہ اگر قرآن کا انکار نہیں کرتے ہو تو وہاں تو ان کی صفتیں اور تعریفیں ہیں، ان کا تذکرہ تو تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ اور سنو، علماء نے فرمایا جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی اجازت ہوگی، جنتی قرآن پڑھیں گے، تو قرآن جب جنتی پڑھیں گے تو قرآن میں صحابہ کا تذکرہ ہے، تو صحابہ کا تذکرہ تو ایسا ہے کہ جو جنت کے اندر بھی ہوگا، دنیا میں اس کو کون روک سکتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے ہماری بنیاد اور اساس ہے۔ اس لیے آگے چل کے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے تذکرے میں تمہارے لیے بڑے سوال ہیں، بڑی باتیں، اور ایک بڑی بات کیا ہے اس میں کہ مشرکین مکہ سن لو، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو گھر سے نکالا اور پھر بیچ دیا اور کنویں میں پھینک دیا، اسی طرح باوجود اس کے کہ گرایا، نکالا، پھینکا، اس لیے کہ بھائی ہم سے شہرت یافتہ ہے، بھائی غالب آ جائے گا اور ہمارا کوئی نام نمود معاشرے میں نہیں ہوگا، لیکن نتیجہ الٹ نکلا کہ بھائی کو نکال دیا کہ اس کا نام نمود مٹ جائے، الٹا بھائی ملک کی سلطنت مصر کا بادشاہ بن کے پورے خاندان پر اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ وہ فرمایا اسی طرح سن لو مکے کی مشرکو، تم بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال رہے ہو یہ سمجھ کر کہ اس نبی کا نام نشان مٹ جائے گا، وہ وقت قریب ہے جیسے یوسف کو میں نے سردار بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ فتح کرا کے لاؤں گا اور سب کا سردار بناؤں گا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَفِي إِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے جس طرح بہت سارے نشانات، وہ ایسے احکام صورت یوسف میں اترے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، پیغمبر اس سے پہلے آپ اس چیز سے باخبر نہیں تھے، یاد رکھیں، آپ کو اس سے پہلے ان خبروں کا پتہ نہیں تھا جو ہم قرآن کی صورت میں آپ کے اوپر پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، رمضان کا مہینہ ہے، قدر کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے۔ دیکھو لوگ روزہ نہیں رکھتے، لوگ روزہ نہیں، ہمارے لوگ جہاد کریں گے، غزوہ ہند کریں گے، ہندوستان کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ سوچ سکتے کیا؟ تراویح نہیں لوگ پڑھ سکتے، ہٹے کٹے نوجوان ہر مسجد میں چلے۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایسی ویڈیو کلپ آ رہے ہیں کہ سجدے میں گئے، ایک بندہ جوتی اٹھا کے دوسرے کو مارتا ہے، پھر فوراً سجدے اور رکوع میں چلا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ مسجدوں میں ہو رہا ہے، اور کہتے کیا ہے، ہندوستان کو تڑیاں لگاتے ہیں، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ منہ تو دیکھو، جو خدا کے سامنے ٹھنڈی مسجد میں پرسکون ماحول میں آدھا پونا گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بندوق کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ مائیں اور تھیں، وہ اولادیں اور تھیں، یاد رکھیں۔
روزے کی تھوڑی ساری پیاس برداشت نہیں ہو سکتی تو وہ قحط وہ برداشت کریں گے جب دجال آئے گا، اور وہ بھوک دیکھیں گے؟ بابا اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے دینی غیرت حمیت چاہیے۔ ایمان کے بغیر کام اور چارہ نہیں ہے۔ ایمان واحد چیز ایسی ہے کہ انسان سینے پہ مونگ دلوا لیتا ہے اور انسان ہر جبر کی وادی سے گزر جاتا ہے اور ہنس کے گزر جاتا ہے۔ ایمان نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے یاد، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے باطل پر یقین ہے، مادیت پرستی پر نظر ہے، اور جب ایمان ہوتا ہے انسان بوریا نشین، پرواہ کوئی نہیں، دو جہان سے فارغ ہے، اس کو کوئی غم نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اگر زمین نے تباہ ہونا ہوتا تو احد میں تباہ ہو جاتی، حنین کے غزے میں تباہ ہو جاتی، کیونکہ بہت ظلم ہوا۔ اگر زمین کے اوپر کوئی طوفان آنا ہوتا تو کربلا میں حضرت حسین اور 72 کٹنے سے تباہی ہو جاتی۔ ہلاکو اور چنگیز کا جبر، ہٹلر کا ظلم و ستم کافی تھا۔ یہ تو اللہ آزما رہا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو یا شیطان کے ساتھ ہو، تم میرے ساتھ وفا میں ہو یا شیطان کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو مسلمان اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کو خوب کما لو، روزہ نہ چھوڑو کسی صورت میں، کسی صورت۔ شوگر والے کو خطرہ ہے وہ اپنا انتظام دن پورا ساتھ رکھے، اور جہاں واقعی سمجھے کہ مجھے خطرہ ہے فوراً کھا پی لے تاکہ اس کی جان نہ چلی جائے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ روزہ انسان کو متقی بنانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اگر موت کا خطرہ ہے تو فوراً روزہ افطار کر لے، کیونکہ اس کی جان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا ہے، اللہ تو آزماتا ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہے، بس کچھ نہ تیر ہے نہ تلوار ہے نہ سامنے ابو جہل ہے نہ کچھ ہے، بس اتنا ہے کہ تم نے حرام نہیں کھانا، ناجائز نہیں چلنا، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ہم نے کہا اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، یا ابتی، میرے ابا جان۔ اذ قال یوسف، اس میں بہت ساری ترکیبیں ہیں اور صرفی ناوی تحقیقیں ہیں اور اس پر سوالات اور جواب ہیں، لیکن ایک ترکیب جو اصل آسان سہل اور اعتراضات سے محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ اذ بمانا قد ہو گیا، قد برائے تحقیق، اور قال یوسف لابیہ یہ پورا جملہ بتاویل لفظ مضاف الیہ ہو گیا، اس صورت میں کوئی اعتراض نہیں۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یہ وہ باتیں ہیں جو علم کی ہیں، ہم تو عوام کے سامنے ترجمہ مفہوم بیان کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، ایک رات یوسف علیہ السلام سوئے اور صبح اٹھ کے باپ کو کہنے لگے، یا ابتی، اے میرے ابا جی، انی رأیت، آج رات میں نے خواب دیکھا، 11 کوكبا، 11 دیکھے عذرو ستارے کے، والشمس والقمر، اور اس کے بعد میں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ رأیتہم لی ساجدین، میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تعبیر بڑا علم ہے، تعبیر سمجھنا، خواب کیا کہتا ہے۔ بعض اوقات خواب بہت بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات خواب بہت اچھا ہوتا ہے، تعبیر بہت بری ہوتی ہے۔ خوابیں بھی ایک علم ہے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو قال بنی، یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ میرے بچے چپ، لا تقصص رؤیاک علی اخوۃ، بھائیوں کے سامنے یہ خواب ذکر نہ کرنا، بھائیوں کو نہ پتہ۔ خواب یہ تھا کہ یہ بھائی، یہ 11 ستارے یہ بھائی ہیں اور جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ جب پھر مصر میں ملاقات ہوئی تو وہ جو سجدہ تعظیمی کیا تو سورت کے آگے جا کے آتا ہے، فرمایا کہ قد صدقت، اللہ آخر میں جا کے فرمایا کہ یا اللہ میرے باپ، یا ابتی، اے میرے ابا جی، اللہ نے میرا وہ خواب سچا کر دکھا ہے جو میں نے دیکھا۔ لیکن دیکھو انسان بعض اوقات خواب دیکھتا ہے اور صبح تعبیر پوچھتا ہے، جی میں نے دیکھا میں پہاڑ کے اوپر جا رہا ہوں اور شیر کے اوپر بیٹھا ہوں۔ تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کو اونچا کرے گا اور آپ کا نام نمود ہوگا، اللہ آپ کو عزت مرتبہ دے گا، لیکن اس کے پیچھے کتنی آزمائشوں کے بعد وہاں پہنچے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام نے نتیجہ دیکھ لیا کہ بھائی جھک رہے ہیں، لیکن درمیان میں کتنی کھائیاں پار کرنی پڑی، درمیان میں کتنے دریا عبور کرنے پڑے۔ اس لیے قرآن آخر میں جا کے کہتے ہیں انہ من یتقی و یصبر،
کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ڈر کر رکھے اور اللہ سے ڈر کے جیے، وَيَصْبِرْ، وہ صبر حوصلے کے ساتھ، بے صبری کے ساتھ جم کے رہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے مضبوط ایمان لوگوں کے اجر کو ضائع بھی نہیں کرتا اور ان کو اللہ مجبور اور بے بس بھی نہیں کرتا، ان کے پاؤں اللہ جما کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ پختہ ایمان اور یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان کا وزن اس کے یقین کے ساتھ بنتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس میں اللہ رب العالمین کے اوپر یقین محکم ہو، لرزہ مرزہ اس کے اندر نہ ہو، ڈر اور خوف اس کے اندر نہ ہو، ایک اللہ کا ڈر اور خوف۔ اس لیے حوادث سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آل حق مصیبت مانگتے نہیں، اسی لیے ایک صحابی دعا کر رہا تھا، ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے بعض کچے امام بھی دعا کرتے نماز کے بعد، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ میرے اوپر صبر ڈال دے، افرغ علینا، ایسے جیسے بندے کے اوپر بڑی ساری چادر ڈالو بندہ چھپ گیا، افرغ علینا، صبر ڈال دے میرے اوپر۔ حضور علیہ السلام نے سن لیا اور کہا کیا دعا کر رہے ہو؟ یہ کو کرنے کی دعا ہے؟ دیکھو، کہا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا بندہ خدا تو دعا کر رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، ہے اللہ مجھے صبر کمال کا عطا فرما، تو صبر کہاں ہوتا ہے؟ مصیبت پر۔ تو کہا تم تو در پردہ تکلیف مانگ رہے ہو، تکلیف آئے گی تو صبر کرو گے، نہ یہ دعا نہ کرو، ہمیشہ دعا کرو اللہم عافنا فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما، دنیا و آخرت میں خیر فرما۔ ہاں پھر جب آ جائے پھر جم جاؤ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں گھر کے اندر آئے تو ان کا بیٹا پریشان بیٹھا ہوا تھا، پوچھا بیٹا جی کیوں پریشان ہو؟ کہا ابا جی کچھ بھی نہیں۔ مولانا روم باہر چلے گئے، بڑا خدا والا دریا آدمی تھا۔ مولانا روم باہر گئے اور باہر سے نا بھیڑیے کی چمڑی اپنے اوپر کھال ڈال کے ایسے اندر آئے، تو بیٹا مسکرانے لگ گیا کیونکہ اندر ابا تو نظر آ رہا تھا۔ کہا تم سمجھتے ہو میں نے یہ کیوں کہا؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھو تم ڈرے اس لیے نہیں ہو کہ کھال اوپر خطرناک جانور کی ہے، لیکن جانور نہیں ہے، میں نے رکھی ہوئی۔ کہا اسی طرح جب مصیبتیں آتی ہیں خوفناک ہوتی ہیں، آل حق ڈرتے نہیں ہیں، ان کو ان مصیبتوں کے پیچھے خدا کی مدد واضح نظر آ رہی ہے، مصیبتوں سے ڈرتے تھے، خدا کی مدد واضح۔ اس لیے ظاہر کی آنکھ سے دیکھنے والے بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے پتہ نہیں آکسفورڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں روڑے گڑے ہوئے، جب امریکہ آیا تو مولا عمر رحمت اللہ کو کہنے لگے مروا دو گے، مر جاؤ گے، یہ ہو جاؤ۔ کہا نہ، مجھے یہ بتا دو وقت سے پہلے کبھی کوئی دنیا سے گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میرا بھی کچھ نہیں بگڑتا، ملک لٹا سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، باطل کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارا ایک پٹھان ہے ادھر شہر میں، اس کا اتنا سارا بچہ ابھی بڑا ہو گیا، اتنا سارا بچہ، وہ اس کو لے گیا حجام کے پاس بال کٹوانے کے لیے، اور اس نے بال کاٹے، یہاں سے گردن پکڑی، ایسے کرو۔ اللہ نے حجام کو طاقت دی ہے، کوئی عمران خان کو بھی ایسے کر سکتا ہے، ہاں نواز شریف کو تو کوئی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کی بالی کوئی۔ وہ پٹھان کا بچہ تھا، حجام نے پکڑا ایسے کرو، نہیں کرتا، وہ لڑ پڑا، ابا اس کا باہر چائے پی رہا تھا، وہ حجام باہر گیا، اس نے خدا کا واسطہ اس کو قابو کرو۔ وہ آیا پشتوں میں، اس نے کہا یہ تیری گردن نہیں جھکا رہا، تیرے بال سیٹ کر رہے بچے، ادھر لگ جائے گی ادھر لگ جائے گی۔ پھر پٹھان نے بال کٹوائے۔ پٹھان کیسے جھک سکتا ہے باطل کے سامنے؟ باطل کے سامنے نہ جھکو، نہ اس کا تصور۔ مار جائیں گے کوئی بات نہیں، مر جائیں گے تو ایک لمحہ ہے، بس آپ زندہ ہو جائیں گے، خدا آپ کو ایسی جنت عطا فرما۔ یقین مانے، یقین مانے۔ روس کے دور میں افغانستان میں ایک لڑکا شہید ہوا، اور اس کو ساتھیوں نے ویسے مذاق سے پوچھا کتنی حوریں ملی؟ ایسے کیا، کہا 3 ملی۔ ایسی عظمت، شہادت تو ایسی عظمت کی چیز ہے کہ کمال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صدقۃ الفطر ادا کرو، رمضان کی قدر کرو، اعتکاف کا اہتمام کرو، اللہ کے آگے میں اور آپ توبہ کریں، اخلاص للہیت اختیار کریں، دین کے مددگار بنیں، دین کے انصار بنیں، دین کے مدارس کی امداد کریں۔ میں آپ کو ایک بات کر دوں، ایک ساتھی تشریف لائیں، ان کا ایک مدرسہ ہے، ادارہ ہے، دین کے اداروں سے، مسجد سے، مدرسے سے، عالم دین سے ہماری آخرت، ہمارا دین وابستہ ہے، یاد رکھو۔ اس لیے ان سلسلوں میں اپنے مالی معاونت کرنا ہے، میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ للو ملو باز آتے ہیں ویسے، میں نہیں مانتا ہوں، نہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ یاد رکھو بعض لوگ کام کر رہے ہیں، اور کام والوں کے ساتھ معاون بننا، قیامت کے دن ان کے ساتھ خدا کھڑا کرے گا، سمجھ۔
بعض لوگ کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو قادیانیوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ بعض مسجدوں اور اداروں میں جا کے ایسے برے انداز سے چندے کا اعلان کرتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے دین کوئی پتہ نہیں زمین میں دنسی ہوئی کسی چیز کا. نہ، ایسی کوئی بات نہیں. دین میں، مدارس میں اللہ کے دین کے انصار اور قرآن کے محافظ ہیں، وہ بے ضمیر نہیں ہے. لہٰذا نماز کے بعد اچھے ایمانی جذبے کے ساتھ غیرت پر مشتمل تعاون کر کے جائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے اللہ.